بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کل ایک بھائی کا فون آیا تھا، اسی مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیں اس مسئلے کے ساتھ اکثر واسطہ بھی پڑتا ہے۔ تو وہ ہمارا شاید نمازی بھائی تھا، وہ کسی لیبارٹری میں کام کرتا ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ دوران روزہ ہم نے ٹیسٹ کروانا ہو تو خون کا سیمپل لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ اچھا، تو میں نے کہا بالکل آپ سیمپل بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اور جو ہے انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ مریض سے بات کریں، اس کو سمجھا دیں۔ تو میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا۔ اس نے کہا جی میرا جو ہے نا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہ کرو، اصل تو دل کے اطمینان کی بات ہے، لیکن اس مسئلے کی وضاحت میں نا، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا میں کلاس میں کھڑا تھا، دوران کلاس فون آیا، میں اس کو جو ہے نا اس کی وضاحت کر کے مکمل قائل بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹائم نہیں تھا ایسا۔ تو اس نے کہا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسا کام نہ کرو، پھر انجیکشن نہ لگواؤ، سیمپل نہ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے، اس پر سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ فروعی مسائل میں علماء کا جو اختلاف ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فروعی مسائل میں حضور کے دور میں انجیکشن کہاں لگتا تھا، خون کا ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ تو حدیث میں تو اس کی وضاحت ہوگی نہیں۔ صحابہ کا دور دیکھیں تو صحابہ کے دور میں بھی یہ خون کا سیمپل لے کے اس کا ٹیسٹ کرنا، یہ سہولت موجود نہیں تھی، اور نہ انجیکشن لگوانے کی سہولت تھی۔ تو یہ ایک فروعی مسئلہ ہے جو دور حاضر میں سامنے آیا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اس پر جو علماء ہوں گے ان کی رائے تو مختلف ہوگی۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں بعض نہیں، کیونکہ جو انجیکشن لگوانے کے قائل ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے دلائل قوی ہیں۔ یہاں نا دو مسئلے آ گئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے جو اس بھائی نے پوچھا، میں اس مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا سیمپل لینا یہ جائز ہے، تو یہ تو بالکل جائز ہے۔ جسم میں سے کسی چیز کا نکلنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں چوٹ لگ جائے، چھری سے کٹ لگ جائے، خون نہیں نکلتا، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ یہ تو عام سا مسئلہ ہے، ہر کسی کے علم میں ہے کہ اگر چھری لگ جائے، کوئی خاتون ہے سبزی کاٹتے ہوئے روزے کے ساتھ ہے، اس کو چھری لگ گئی، خون نکل آیا، تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون نکل آیا، جسم سے خون نکلا ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیمپل دیں اور اس کے یہ فلاں فلاں ٹیسٹ ہوں گے، شوگر ٹیسٹ فلاں فلاں جو بھی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بالکل عام اور سادہ مسئلہ ہے، اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہاں اس پر یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر گلے میں انگلی ڈال کے قے کرتا ہے، وومٹنگ، جان بوجھ کر، تو اس پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے، فقہا نے، کہ اگر وہ قے منہ بھر کے آ جاتی ہے تو تب جا کے اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ وہ بھی کس صورت میں؟ جان بوجھ کر گلے میں انگلی ڈال کے زبردستی روزے دار نے الٹی کی، تب جا کے۔ اور اگر کسی کو ویسے الٹی آ گئی، طبیعت خراب ہے، یا صبح سحری کرنے کی ہماری عادت نہیں ہوتی، پیٹ بھر کے کسی نے سحری کر دی، پانی زیادہ، اینڈ تک پانی پیتے رہتے ہیں، تو اس حالت میں اگر کسی کو وومٹنگ آ گئی، اور اتنی آ گئی ہے کہ منہ بھر کے کیا بالٹی بھر کے بھی آ جائے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ باقی اگر خون کا سیمپل دیتے ہیں یہ تو کنفرم ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا جو مسئلہ تھا انجیکشن لگوانا، اس پر نا علماء کی مختلف آراء ہیں۔ میں اپنی ذاتی جو رائے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صاف ذرا انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کے دور میں تھا، اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے۔ علماء کرام کے اس پر اپنے اجتہاد ہیں۔
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کے دلائل ہیں نا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے دلائل قوی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انجیکشن لگوانے سے جسم میں توانائی آتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ توانائی تو غسل کرنے سے بھی آتی ہے۔ ہمارے جسم کے جو مسام ہیں، جب ہم نہاتے ہیں تو ان سے پانی کی تاثیر جسم کے اندر تک جاتی ہے، اور یہ بات تجربے سے ہر نوجوان، بزرگ، بچہ، یہ ہر کسی کے پاس یہ معلومات ہے کہ جب روزے سے ہم نڈال ہوتے ہیں تو نہانے سے اگلا آدھا گھنٹہ ہمارا تقریباً سکون سے گزر جاتا ہے۔ تو اگر انجیکشن لگوانے سے توانائی آتی ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، تو پھر نہانے سے بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ یہ پہلی دلیل علماء نے جو دلیل دی ہے۔ اور اگر انجیکشن لگوانے سے کوئی چیز جسم میں جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر مچھر کے کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے، بھیڑ کے کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے، جبکہ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی روزے دار کو مچھر کاٹ لیتا ہے، بھیڑ کاٹ لیتا ہے، سانپ کاٹ لیتا ہے، اس کا زہر چاہے جسم کے اندر چاہ رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ تو اس پر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر براہ راست کوئی چیز جوف میں، پیٹ میں، معدے میں یا دماغ میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے براہ راست وہ جو دوائی ہے وہ ہمارے پیٹ میں تھوڑی جاتی ہے، نہ معدے میں جاتی ہے نہ دماغ میں جاتی ہے۔ تو اس لیے جو فقہاء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے دلائل قوی ہیں۔ تو بہرحال میری ایک اپنی ذاتی رائے تھی، اس بھائی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس پر یوں بھی میں وضاحت کر دوں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ گوشت میں جو ہے نا، مسل میں اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو ٹھیک ہے، وین میں نہ لگوائیں۔ اس پر بھی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ چاہے آپ وین میں لگوائیں یا مسل میں لگوائیں، گوشت والا انجیکشن ہو یا رگ میں انجیکشن لگوائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس میں صاف ظاہر احتیاط تو کرنی چاہیے۔ یہ تو اس کنڈیشن میں بندہ جائے جہاں بالکل وہ مجبور ہو جائے، ورنہ حتی الامکان یہ ہو کہ اگر تکلیف ہے، قابل برداشت ہے تو بندہ برداشت کرے۔ ہاں جب قابل برداشت نہ ہو تو پھر انجیکشن لگوا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔